ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں میثاق مدینہ کے معاہدے پر ختم کیا تھا، لہٰذا اسی معاہدے کے تحت تمام غیر مسلموں بشامل یہودیوں کو مدینہ کی اسلامی ریاست میں مکمل مذہبی آزادی ان کو دی گئی اور ایک دوسرے کے مذہبی رسومات کی قدر کرنے اور اس کی پابندی کرنے کو بھی کہا گیا، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی اعلیٰ ظرفی اس سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح غیر مسلم کے ساتھ بھی ایک رواداری کا سلوک کیا گیا۔ اسی معاہدے کی ایک شق یہ بھی تھی کہ قریش مکہ کے بت پرستوں کی حمایت کرنے والوں کو مدینہ میں پناہ نہیں دی جائے گی۔ ایک اور شق کے مطابق ہر قسم کا فتنہ اور فساد اس ارض مقدس میں مطلب مدینہ منورہ میں حرام تصور کیا جائے گا اور قانون توڑنے والے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی شریعت اور اللہ کے قانون کے مطابق کریں گے۔ یہ تھا ایک پس منظر میثاق مدینہ کا، جس میں یہودی شامل تھے اور ان تمام شرائط پر خود یہودیوں نے دستخط کی تھی اور ان کی پاسداری کا عہد کیا تھا، مگر اسلام کے پھیلاؤ اور اس کی وجہ سے ان کے یہودی نسب اور تشخص پر ضرب کے خدشے اور رسول اللہ کے نبی ہونے سے بے پناہ حسد کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان اور ان کے بیچوں بیچ رہنے کا فائدہ اٹھا کر وہ ہمیشہ مسلمانوں کی ہزیمت کا سامان کرنے اور ان کی سازش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کبھی بظاہر اسلام قبول کر لیتے اور بعد میں مرتد ہو جاتے، تاکہ لوگ یہ خیال کریں کہ یہ مذہب اگر سچا ہوتا تو اسے قبول کر کے چھوڑا کیوں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ان کا سامنا ہوتا تو السلام علیکم کے بجائے سام علیکم، مطلب نعوذ باللہ تجھ کو موت آئے، اس قسم کی گستاخی کرتے تھے، مگر پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ تمام بدتمیزی اور بد اخلاقی جاننے کے باوجود بھی درگزر فرما دیتے تھے۔ یہودیوں کی منافقت کا اصل پردہ اس وقت فاش ہوا جب تحویل کعبہ کا موقع آیا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں نے اپنے قبلہ بیت المقدس سے بدل کر کعبے کی طرف کر لیا تھا، مگر یہودی بیت المقدس سے عقیدت کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے تھے، اور اسی بات سے مومنین اور منافقین یہودیوں کا پتہ چل گیا۔ انہی یہودیوں میں سے ایک جادوگر یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ پر جادو کر دیا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی دیکھیں کہ یہ سب جاننے کے باوجود بھی کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ بتا دیا تھا کہ کس نے ان کے پر جادو کیا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو کوئی سزا نہیں دی۔ یہودی مسلمانوں کی آپس کی اخوت اور ایک دوسرے کے قربانی کا جذبہ دیکھ کر ہمیشہ سیخ پا ہوتے رہتے تھے اور ایسی سازشیں کرتے تھے جس سے ان میں آپس میں کسی طرح بھی کبھی بھی لڑائی ہو جائے۔ جیسے کئی دفعہ انصار میں اوس اور خزرج کی اسلام سے پہلے ایک خونی جنگ بعاث کا ذکر چھیڑ کر ان کو لڑوانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، تاکہ پھر سے دونوں اپنی باہمی اخوت کو بھلا کر ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لیں۔ اسی طرح ہر وہ گروہ اور قوم جو مسلمانوں کے خلاف ہوتے، اس سے خاموشی سے تعلقات پیدا کر کے ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازشوں میں لگے رہتے تھے۔ مشرکین مکہ کے برعکس یہودی مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک اور بدترین دشمن تھے، کیونکہ قریش مکہ تو سامنے سے مسلمانوں پر وار کرتے تھے اور ان کو نقصان پہنچاتے تھے، مگر یہودی مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے منافقت کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے اور ان کو دھوکہ دہی کے ساتھ ان کو زیر کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ غزوہ بدر میں میثاق مدینہ کے مطابق وہ مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کے دفاع کے پابند تھے، مگر انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے آپ کو غیر جانبدار کر لیا اور جنگ پر مسلمان اکیلے ہی چلے گئے، بلکہ مسلمانوں کے لشکر کے جانے کے بعد جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو مدینہ منورہ میں یہ افواہ عام کر دی کہ قریش نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ مگر جب مسلمان فاتح بن کر واپس لوٹے تو یہودیوں کی مایوسی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ بھاگے بھاگے قریش مکہ کے پاس گئے، جن میں ان کا ایک سردار اور شاعر کعب بن اشرف تھا، جو مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس نے جا کر بدر میں مرنے والے مشرکین کے لیے مرثیے پڑھے اور قریش مکہ کو مگرمچھ کے آنسو رو رو کر پھر سے جنگ پر آمادہ اور ان سے بدلہ لینے پر اکسایا، جس پر قریش مکہ بھی جوش میں آ گئے اور وہ پھر سے جنگ احد کی تیاری انہوں نے شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے قتل اور آپ کی شان میں مسلسل ہجو کہنے کی وجہ سے اسے قتل کروا کر واصل جہنم کیا۔
ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بنو قینقاع وہ پہلا یہودی قبیلہ تھا جس نے میثاق مدینہ کو سب سے پہلے توڑا، اور اس کی شروعات انہوں نے ایسے کی کہ ایک مسلمان صحابیہ کی بے حرمتی کی اور ان کو زبردستی بے پردہ کر دیا۔ اور یہ اس وقت انہوں نے کیا جس وقت وہ صحابیہ ان کے بازار میں کچھ خریداری کے لیے گئی تھیں، اور پھر ایک اور صحابی کو جو ان کی مدد کے لیے آئے ان کو بھی شہید کر دیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے للکار کر جنگ کی دعوت دی، جس پر مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر کے ان کو مدینہ سے باہر پھینک دیا۔ ناظرین، جنگ احد میں بھی یہودیوں کی سازش مسلمانوں پر عیاں ہو گئی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شہر کے اندر جنگ کرنے کو کہا تاکہ ان کی سازش کے تحت وہ آسانی سے بغاوت کر سکیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے اور اپنی عقل و فراست سے جنگ مدینہ سے باہر کرنا ہی مناسب سمجھا۔ جب وہ غزوہ احد شروع ہونے والا تھا تو انہوں نے مسلمانوں کو ایک بار پھر سے دھوکہ دیا اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی قیادت میں مسلمانوں کے لشکر سے بیچ راستے میں جدا ہو کر واپس مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس کے بعد قبیلہ بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش رچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 صحابہ کے ساتھ ان کو ایک جگہ پر ان کو آنے کے لیے کہا، اور اپنی طرف سے 3 علماء بھیجنے کا بولا، اور کہا کہ وہ اس شرط پر آ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مطلب یہ کہ ان 3 علماء جن کو بھیجا جا رہا ہے اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو سب یہودی اسلام قبول کر لیں گے۔ مگر سازش کے تحت وہ اپنے کپڑوں میں تلواریں چھپا کر لائے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر سکیں، مگر ان کا یہ منصوبہ پکڑا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی محاصرہ کر کے ان سب کو مدینہ منورہ سے بے دخل کر دیا۔ ناظرین کرام، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ مسلمان ان کے دھوکے اور منافقت کی وجہ سے مدینہ منورہ میں کتنے پریشان تھے کہ اتنے پریشان تو وہ قریش مکہ کے بت پرستوں کی طرف سے بھی نہیں تھے۔ اس کے بعد بنو قریظہ جو کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا آخری قبیلہ بچا تھا، اس نے بھی غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور قریش مکہ سے تعلقات بنا کر مسلمان صحابیات کا قلعہ جو کہ بنو قریظہ کی آبادی سے بالکل قریب تھا، اس پر حملہ کرنے کی ایک ناپاک سازش کی، جس کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ان کی اس سازش کو بے نقاب کر دیا، اور جو شخص وہاں پر اس قلعے کا پھاٹک کھولنے کے لیے آیا تھا اس کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں نے جنگ احزاب ختم ہونے کے بعد فوراً بنو قریظہ کا رخ کیا، لیکن اگر وہ مسلمانوں سے امن کا معاہدہ کر لیتے تو امن و امان ان کو مل جاتی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلیظ الفاظ استعمال کرنے اور ان کی شان میں گستاخی کرنے میں لگے رہے اور اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا، جس پر مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کرنے کے بعد انہی کی کتاب توریت کے مطابق غداری کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کے تمام جنگ کرنے والے منافقین کو جہنم رسید کر دیا۔ تمام یہودی قبائل جن کو مدینہ سے باہر نکالا گیا تھا وہ سب کے سب خیبر کے مقام پر متحد ہو گئے، اور باقی تمام عرب قریش تمام عریب قریب کے جتنے بھی مشرکین قومیں تھیں ان کو ملا کر مدینہ پر منورہ پر حملے کی سازش کرنے لگے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی اور تحمل مزاجی کا اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ پھر بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہودیوں کی طرف سے ان کو امن اور صلح کا پیغام بھجواتے رہے، مگر انہوں نے اپنی روایتی کٹر پن اور فسادی طبیعت کی وجہ سے اپنی جاہریت جاری رکھی، تو پھر اسی کے پیش نظر اس سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تابوت میں آخری کیل گاڑتے ہوئے سن 7 ہجری میں خیبر پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کے تمام ناپاک وجود اور ان کی نہ ختم ہونے والی سازشوں سے مدینہ منورہ اور اس کے تمام نواحی علاقوں کو پاک کر دیا۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جنگ خیبر کے بعد بہت سارے یہودی مارے گئے اور بہت سارے قیدی بنا لیے گئے، جن میں سے بہت کو اللہ کے رسول نے معاف فرما دیا تھا۔ انہی میں سے ایک یہودی کی بیٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر ان کو زہر دے دیا۔ اسی زہر ملے کھانے کو ایک دوسرے صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ عنہ کیونکہ پیٹ بھر کے کھانا کھا چکے تھے، اس زہر کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ مگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی نوالہ اپنے منہ میں رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھوک دیا،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ پتہ لگ چکا تھا کہ اس کھانے میں زہر ہے، مگر زہر کا صرف ایک نوالا کھانے کے باوجود بھی آپ سوچئے اس زہر کی تیزی اتنی تھی کہ کافی دنوں تک آپ کا گلا مبارک اس میں درد ہوتا رہا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اسی زہر کے اثرات کی وجہ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ ناظرین کرام، یہ تھی پوری تاریخ یہودیوں کی مدینہ منورہ، ان کے آمد کی، ان کی موجودگی کی، اور پھر ان کے اختتام کی۔ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور اس کو دبائیے، اور اپنے لواحقین، متعلقین، دوست و احباب میں ضرور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے، اور ساتھ میں کمنٹ میں نیچے ضرور بتائیے کہ آپ اور ایسے کون سے ٹاپک ہیں جس پر آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنائیں اور آپ لوگوں تک اپنی معلومات پہنچائیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخ حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔